نے ویسے بتا تو دیا تھا جو مسجد کی شرعی حدود ہے نا، ویسے تو ہم مسجد پورے ایریا کو کہتے ہیں، وضو خانے کو بھی مسجد بولتے ہیں، ساری جگہ مسجد میں ہی آتی ہے، لیکن یہ عرفاً اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ سارا ایریا مسجد نہیں ہوتا، اس لیے کہ مسجد کے اپنے الگ احکام ہیں بہت سارے۔ مثال کے طور پر یہی اعتکاف کا حکم ہے، تو اب یہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہو سکتا ہے، اس مسجد میں جس کو شریعت مسجد مانتی ہو۔ تو یہ جو کالی پٹی ہے یہ جیسے چل رہی ہے پلر کے ساتھ، اس سے باہر کا ایریا یہ مسجد کی حدود سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کے اوپر گھر بنا ہوا ہے، اس وضو خانے کے اوپر، اور یہاں بھی گھر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کے اوپر کبھی گھر نہیں بن سکتا ہے کسی کا، سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے کہ مسجد زمین سے لے کر آسمان تک مسجد ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر کسی کے ذاتی استعمال کی کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ تو یہ جو گھر بنا ہوا ہے یہ اسی لیے بنا ہوا ہے کہ وہ مسجد نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات؟ وہ مسجد نہیں ہے اس لیے وہاں پہ گھر بنا ہوا ہے۔ اگر وہ مسجد ہوتی تو پھر گھر وہاں نہیں بن سکتا کہ آپ نے ایک دفعہ نیچے کی جگہ کو مسجد بنا دیا، پھر اوپر بھی مسجد ہی ہوگی، پھر اوپر گھر نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے جو مسجد کی شرعی حدود ہیں اسی کے اندر رہیں، بلا ضرورت نکلنا جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ بلا ضرورت نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مسنون اعتکاف پھر نہیں رہے گا، پھر آپ پر قضا لازم ہے، کم از کم ایک دن کی قضا لازم ہے اعتکاف کی، اور پھر وہ قضا بھی روزے کے ساتھ لازم ہے کہ آپ رمضان کے بعد یا رمضان میں ہی ایک دن کے اعتکاف کی قضا کریں، اور روزہ بھی رکھنا اس کے ساتھ شرط ہے۔ رمضان میں کریں گے تو ویسے ہی روزہ ہوگا، بعد میں قضا کریں گے تب بھی روزہ اس کے ساتھ شرط ہے، تو پھر اس کی قضا لازم ہے۔ اس لیے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی مسنون عمل یا نفل کام شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، جب تک آپ نے شروع نہیں کیا تھا لازم نہیں تھا۔ مثال کے طور پر آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، تو یہ 2 رکعت نفل آپ پر لازم نہیں تھے، ابھی آپ نے شروع کر دیے، اب آپ بیچ میں سلام پھیر دیتے ہیں، اب یہ آپ پہ پڑھنا لازم ہے۔ شروع میں پڑھنا تو لازم نہیں تھا، لیکن بیچ میں جب آپ نے توڑ دی نماز، اب لازم ہے کہ جو نماز شروع کی تھی اس کو دوبارہ پورا پڑھیں۔ یہی مسئلہ ہر شریعت کے ہر حکم میں ہے، وہ روزہ ہو، وہ نماز ہو، وہ اعتکاف ہو، کوئی بھی عمل ہو۔ روزہ ہے، مثال کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے تو نفلی روزہ لازم تو نہیں ہے، لیکن رکھ لیا کسی نے اور بعد میں بیچ میں توڑ دیا، دن میں کھا پی لیا، تو اب اس پر لازم ہے کہ اس روزے کی قضا کرے۔ شروع کرنے سے عمل لازم ہو جاتا ہے، تو اعتکاف بھی ایسا ہی عمل ہے۔ تو اس لیے بلا ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ انسان قضاء حاجت کے لیے جائے، وضو کے لیے جائے، اس طرح جا سکتا ہے۔ پانی پینا ہے، پانی پینے کے لیے چلا جائے۔ ابھی تو یہاں کولر بھی رکھا ہوا ہے، بیسن بھی یہاں اندر لگا ہوا ہے، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا جو کام ہو تو یہیں پر بیسن کے ذریعے